تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کھڑے ہو کر گر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے میری پسندیدہ چیز تین ہی ہے. ایک تو تلوار ہاتھ پہ اور دشمن پر وار کرتا چلا جاؤ. دوسرا گرمی کی شدت اور پیاس اور بھوک ہو اور ان جون جولائی کے مہینے میں روزہ رکھوں مجھے بے حد پسند ہے. اور مہمان کی آمد ہو اور میں ضیافت کروں. تبھی تو اس گھرانے پہ کوئی بھی آتا فقیر اور سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہاں تک کہ عین افطار کے وقت ایک ہی چیز دسترخوان پر موجود ہے. حسن و حسین کو کہا گیا بچوں کو کہ آپ اپنے ہاتھ سے جا کر ان فقیر کو جا کر دے آؤ. ان بچوں کی تربیت بھی ایسی ہوئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں یہ دے رہے ہو ہم کیا کھائیں گے. یہ سوچ ہی ان کا نہیں تھی کہ ہم کیا کھائیں گے اگر ہم ان کو دے دیں گے. ایک ہی انار ہے گھر پہ اور کچھ نہیں ہے. ساحل آتا ہے مانگتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انار اٹھا کر دے دیتی ہے. کہا یہ دے دو. چند منٹوں کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے 10 انار لائے. حضرت علی نے مذاقاً آزمائشاً ایک انار چھپا لیا اور 9 انار ان کے سامنے پیش کر دیے. حضرت فاطمہ نے گنا. گننے کے بعد کہا علی ایک انار کم ہے وہ کہاں ہے. کہا وہ کیا مطلب. کہا 10 پورے ہونے چاہیے. کہا تمہیں کیسے معلوم. کہا مجھے اس طرح معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے لیے 1 دو گے اللہ تمہیں 10 دے گا. ایسا راسخ العقیدہ تھا اور ایمان پر وہ لوگ ایسے مستحکم اور مضبوط تھے کہ پہاڑ بھی اپنا جگہ چھوڑ سکتا ہے, چٹان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, لیکن ان کا ایمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے این خیال اسمہ. یا الہی تو آج صدیق سا کوئی ایمان پیدا کر, عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر, جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر, علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. میرے واجب الاحترام قابل سر احترام دوستو ساتھیو بزرگوں, جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مقدس ماہ بابرکت باسعادت اپنے آخری مراحل پہ داخل ہو چکا ہے. آخری عشرہ تقریباً روا دوا ہے اور اس ماہ کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کچھ مختصر معروضات آپ حضرات کے گوش و گزار کی گئی تھی. سر-دست ان میں جنگ بدر کا مختصر واقعہ ہوئی. جن بدبختوں کی طرف سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی تھی, اس کا سر-دست مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا. چلتے چلتے مومنوں مسلمانوں کی ماں صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ راقیہ ساجدہ صالحہ تقیہ نقیہ زاہدہ عابدہ کا ذکر ہوا تھا. 21 رمضان مبارک کو خلیفہ چہارم داماد نبی سسر عمر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فجر کی نماز کے بعد مختصر کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسانوں میں ہیں جو ایک مثال بن گئے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضی شیر خدا سید الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تقریباً 6 سال یا 8 سال کی عمر میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا اور نبی علیہ السلام کے ہر موقع پر
اور انہوں نے تائید کی. اور نبی علیہ السلام نے جب خاندان قریش کو جمع فرمایا اور ان کو دعوت کی، دعوت عام کے ساتھ ساتھ دعوت پیغام بھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام اور دعوت کا پیغام بھی ان کے سامنے رکھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لقب ان کا مرتضیٰ بتلایا گیا تھا، پر ایک کرم اللہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو منور، مکرم، محترم بنائے. چونکہ خوارج جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اسود اللہ وجہ کا لفظ کہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ سیاہ کر دے. اس لیے اہل سنت والجماعت مسلمان مومن اس وقت بھی اور اس وقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو اللہ تعالیٰ منور بنائے، مکرم اور محترم بنائے. ہم بولے نہ بولے وہ اللہ کے ہاں منور ہی ہے، ہم بولے نہ بولے وہ اللہ کے ہاں محترم ہی ہے. ہم بولے نہ بولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں مرتضیٰ ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے. چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو اللہ نے چنا ہے. پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے حضرت علی کو چنا گیا، یہی مرتضیٰ کا معنی ہے. نہران کی جنگ لڑی گئی اور اس کے لیے جس کو لایا گیا اور جو وہاں قیادت اور سپہ سالاری جس نے کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابہ میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر یاد فرمایا. اور برادر نسبتی قائم ہے، چچا زاد بھائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت فاطمہ جو نبی علیہ السلام کی قلب و جگر ہے، نور نظر ہے، ان کے ساتھ ان کا نکاح اور شادی ہوئی ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا، خطبہ فرمایا، اور گواہ بننے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. اور اس گواہ، اس شادی کے حق مہر خرچ کرنے والے، ادا کرنے والے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ آپس میں ان کی محبتیں تھیں، یہ آپس میں ان کا پیار اور وقار تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم جو لہرایا ہے، در حقیقت پیچھے مشاورت دینے والے اور رائے دینے والے مشیر جن کو بنایا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک جو اسلام کا پھریرا لہرایا ہے، اپنے دور میں جس کو اپنا مشیر بنایا، رائے دینے والا بنایا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حکومت آپ دیکھ لیں، کیسے کیسے واقعات نہیں ہوئے. تمام جنگوں سے لڑنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تلوار لے کر نکلتا ہوں، کفر کی ڈھیر لگا دیتا ہوں، کفر کی جماعتوں کی قطاریں ہوں اور علی کے تلوار کی وار ہو، پھر ایک بھی زندہ نہیں بچتا. مرحب آیا تھا اور اس نے للکارا تھا، ہے کوئی تم میں بہادر وہ آئے، کوئی جرنیل ہو میرے سامنے مقابلے کے لیے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آئے تو مرحب نے کہا تم بچے ہو، کسی بڑے کو بھیجو، تم بچے ہو ابھی. تو حضرت علی نے کہا بچہ ہوں لیکن بچ کر دکھا، بچہ ہوں بچ کر دکھا. میری ماں نے میرا نام جو رکھا ہے وہ علی رکھا ہے. آؤ سمیا، میرا نام حرب ہے، جنگجو ہے، میرا نام تو آؤ ٹکرا کے تو دیکھو. اور اس کے بعد حضرت علی نے ایک وار کیا. مرحب اسی وقت دوٹویت کے گھرانے کے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور حکومت میں مثالی حکومت قائم کی. ایسے ایسے فیصلے آئے انسانی عقل حیران رہ جائے. سفر میں کچھ لوگ گئے اور آنے کے بعد پتا چلا کہ ایک شخص نہیں ہے. بیوی آ گئی، کہا میرا شوہر ان کے ساتھ گیا تھا لیکن یہ 5 کے 5 تو آ گئے، میرا شوہر ابھی تک نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پیش ہوا. حضرت علی نے 5 کو بلوایا اور
اپنے خادم کو کہا کہ ان کو سب کو مسجد نبی کے فلاں فلاں ستونوں کے ساتھ باندھ دو کہ ان کا رخ آمنا سامنا نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کو دیکھے نہ، اشارے نہ ہو۔ پھر ایک کو قریب کیا، اس سے پوچھا بتاؤ تم نے اس کے شوہر کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ کہاں ہے، وہ آیا کیوں نہیں سفر سے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت علی نے 2-4 سوالات کی، اس کے بعد ایک ضرب لگائی اور اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد کہا اس کو فلاں مخالف سم پہ بٹھا کر اس کو ستون سے باندھ دو۔ بات پوری ہو گئی۔ پھر دوسرے کو بلوایا۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت علی کو اس نے بتا دیا ہوگا، حضرت علی نے اللہ اکبر کہا ہے۔ یہ حضرت علی کی تو ایک ہیلا تھا تاکہ وہ لوگ یہی سمجھے۔ جب دوسرے کو بلوایا گیا، اس نے کہا کہ ہم نے اس کو مار دیا، اس کے پاس ایک پیالہ تھا سونے کا، اس کو لینے کے لیے ہم نے پانچوں نے مل کر اس کو مار دیا ہے۔ کہا اچھا بات ہو گئی، اب اس کو دوسری سم پہ باندھ دو۔ تیسرے کو لایا گیا، چوتھے کو لایا گیا، اس طرح کر کے سب تو آ کر سب نے اقرار کر لیا، 4 نے گواہی دے دی۔ اب وہ پہلا والا شخص تھا جس نے ابھی تک اقرار نہیں کیا تھا، وہ انکار پر ہی تھا۔ حضرت علی نے اس کو بلوایا چاروں کے سامنے اور کہا کہ آپ اقرار کر لو، تمہارے خلاف 4 گواہ شرعی وہ موجود ہے، اگر تم انکار بھی کرو گے شریعت کی روح سے تم بھی مارے جاؤ گے۔ بالآخر اس نے بھی اقرار کیا۔ پوری جماعت اگر ایک مسلمان کے ناحق قتل پہ ملوث ہو تو شریعت یہی کہتی ہے کہ قصاصاً سب کو قتل کیا جائے گا، اور یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ کہتا ہے اس کے اندر زندگانی ہے، اس کے اندر حیات ہے۔ ایک قاتل پکڑا جائے اس کو سر عام لٹکا دیا جائے، بر وقت سزا مل جائے تو فرمایا پھر کوئی قاتل پیدا نہیں ہوگا۔ کتنے ڈکیت اٹھ رہے ہیں، کتنے ڈکیت، باقاعدہ ایسا رابطہ ہے، ایسا لنک ہے ان کے ساتھ۔ ابھی حالیہ میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ لوگ 2 باپ بیٹے بینک پر گئے 5-6 لاکھ روپے نکالنے کے لیے، جو ان کے اپنے پیسے ہیں۔ اب بینک والے نے کہا کہ اتنے پیسے تو ابھی فی الوقت نہیں ہے، آپ 2-4 گھنٹے بعد آ جائیں۔ یہ چلے گئے 2-4 گھنٹے بعد جو ان کو وقت دے دیا گیا تھا اس وقت پہ یہ پہنچ گئے، اپنی رقم لے کر یہ گھر تک پہنچے تھے۔ ڈکیت وہاں پہنچے اور باپ کو کچھ نہیں کہا، بیٹے کے پاس ڈائریکٹ پہنچے، اس کو کہا شلوار کی جیب سے پیسے نکالو اور ہمیں دو، اتنے پیسے تمہارے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ رابطہ کون کر رہا ہے، ان ڈکیت کے ساتھ، ان ڈاکوؤں کے ساتھ رابطے میں کون ہے؟ یہی بینک والے جنہوں نے چال کے ساتھ ان کو بھیج دیا کہ آپ 2-3 گھنٹے بعد آ جائیں۔ 2-3 گھنٹے بعد انہوں نے اپنے مرغوں کو بلوایا اور کہا کہ نشاندہی کر لو، ان کے چہرے دیکھ لو، یہ جہاں جائیں گے ان کا پیچھا کرو، اتنی رقم یہ لے کر آج جائیں گے، اور جا رہے ہیں۔ وہ آ گئے، انہوں نے بینک کے اندر یہ سارا ماجرا دیکھا اور ان کا پیچھا کیا، گھر تک آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ پہنچا اور ساری رقم لے کر چلے گئے۔ اب جان تو قیمتی ہے، مال تو آج ہے تو کل دوبارہ آ جائے گا۔ تو یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص نہیں ہے، سزا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اسی لیے پروان چل رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ غریب مہنگائی پہ تو ویسے ہی پس رہا ہے، دوسری طرف یہ آندھی اور طوفان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں ہم آزمائیں گے، خوف کے ساتھ بھی، بھوک کے ساتھ بھی، مال کی کمی کے ساتھ بھی، اولاد نہیں دے گا اللہ، یہ بھی آزمائش کا حصہ ہوگا۔ تو یہ خوف ہی آج 10,000 20,000 لے کر کوئی سکون سے باہر گھوم نہیں سکتا، گن پوائنٹ پہ کبھی بھی اس کو روک لے تو اس کو ساری چیزیں دینی ہوگی جو کچھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قانون اسلام کو حرکت دی اور سب کو قصاصاً قتل کروایا، پیغام دے دیا دنیا عالم کو کہ ایک مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے، اگر کسی نے اس کو قتل کیا تو اس کے زمرے میں اگر 5 نہیں 500 نہیں 5,000 بھی ہو، سب کو الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ مثالی حکومت ہے اور مثالی لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو انہی رمضان المبارک میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو جام شہادت انہوں نے نوش کی ہے۔ یہ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ، اس کا دن بھی برکت والا، رات بھی برکت والی، اس کے ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت یہ قیمتی ہے۔ کوشش کریں ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ سورۃ القدر، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر کی رات جو ہے، ان راتوں میں 2-3 رات تو تقریباً 2 راتیں تو گزر گئی،
آگے 2-3 رات باقی، ان کو ہم غنیمت سمجھ لیں. ان راتوں میں ہوتا کیا ہے؟ شب قدر کی رات ہے کیا؟ اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے کو جب آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو 82 سال اور چند مہینے، یعنی اتنا عرصہ اللہ عبادت کا ثواب دے دیتا ہے ایک رات عبادت کرنے سے. ان طاق راتوں میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ آخری طاق راتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو. 21، 23، 25، 27 اور 29 فرمایا ان راتوں میں لیلۃ القدر شب قدر کی رات تلاش کرو. اب ہوتا یہ صرف شب 27ویں تاریخ کو رمضان کو ہم صرف تلاش کرتے ہیں، وہ بھی تلاش کیا ڈیگوں میں. تقریبات ہوتی ہے، نیاز چلتی ہے گھروں میں، اور کھانے بریانیاں کوفتے قورمے چلتے ہیں، بس اسی ڈیگ میں منہ اور ہاتھ ہمارا ہوتا ہے. عبادت سے کوئی سروکار نہیں اور تلاوت سے کوئی سروکار نہیں، بس وہ پورا جتنا وقت کھانے پہ چلتا ہے اور کھانے کے بعد پھر ڈکار لیے بغیر ہم سو جاتے ہیں. پھر وہ شہری میں بھی شاید اٹھے نہ اٹھے اور فجر کی نماز میں بھی شامل ہو یا نہ ہو. تو فرمائیے لیلۃ القدر ہے. اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جبریل کی قیادت میں، اور جبریل اپنے ساتھ فرشتوں کا لاؤ لشکر لے کر آتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے تم بکھیر جاؤ زمین پر، اور جو جو عبادت کر رہا ہے ان کی عبادت میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، اور اگر وہ دعائیں مانگ رہا تو تم آمین کہنا. یہ کہنے کے بعد آخری فجر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور اس کے بعد جبریل امین اعلان کرتے ہیں کہ چلو اب واپس جانا ہے. وہ فرشتے سارے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ان حاجت مندوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ. تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا سب کو. صرف 4 بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف نہیں کریں گے. نمبر 1 شرابی، جو مسلسل شراب پینے کا عادی رکھنے والا. دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، اور تیسرے نمبر پر فرمائے کہ وہ کینہ رکھنے والا، اور چوتھے نمبر پر فرمائے کہ جو قطع رحمی رشتہ ناتا توڑنے والا ہے. شراب ام الخبائث سے تمام بیماریوں کی جڑ ہے ایک لحاظ سے. جتنا ہو سکے اس سے انسان بچے اور اس سے توبہ طائب ہو جائے. کوئی بہتری چیز نہیں ہے، جسم کے اندر ساری چیزوں کو گلا کے رکھ دیتا ہے، ایسے جیسے خودکشی انسان کر رہا ہے. حضرت سیدہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور ان کے حالات میں لکھا ہے ابتدائی زمانہ جو تھا ان کے جوانی کا زمانہ، وہ انتہائی شرابی میں کبابی میں مست ہے. مجلسیں لگا کے باقاعدہ شراب پیتے تھے اور پلاتے تھے. ایک دن یہ راستے سے جا رہے تھے، ایسی مدہوش تھے شراب پی کر. ایک پرچہ دیکھا، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. انہوں نے اٹھایا اور جیب سے عطر نکالی، اس کو صاف کرنے کے بعد اس پہ عطر لگائی، خوشبو لگائی، اور کسی اوپر جگہ پہ اس کو محفوظ جگہ پہ اس کو رکھ دیا. رات ان کے علاقے کے ایک بڑے بزرگ کو خواب میں بتلایا گیا کہ میرے بشر کے پاس جاؤ، اور وہ توبہ کر چکا ہے، لہذا تم اس کو اعمال کی طرف چھوڑو، میرا پیغام اسے دے دو. بزرگ رات سو رہے تھے، اچانک وہ اٹھے خواب دیکھنے کے بعد، اور کہا اتنا بڑا شرابی ہے، اس کے بارے میں ایسا کون کہہ رہا ہے مجھے خواب میں. دوسری مرتبہ پھر وہ وضو کر کے دوبارہ سو گئے بزرگ. پھر خواب میں یہی بات آئی کہ میرے بندے بشر حافی کو جا کر کہو خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری اس ادا کو قبول کر لیا ہے، اور توبہ تم کر لو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر وہ سو گئے. تیسری مرتبہ پھر خواب میں یہ فوراً اٹھے اور بشر حافی کے پاس پہنچے اور دیکھا اس وقت بھی مجلسیں لگی ہے، لوگ ادھر ادھر پڑے ہیں شراب پی پی کر. تو ایک خادم کو کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، ان کو کہو کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں. کہا کس کا پیغام؟ کہا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، بشر حافی کو جا کر کہو. جب وہ پیغام وہاں پہنچایا، بشر حافی فوراً اچھلتے ہوئے آئے، اللہ کا نام سنتے ہوئے، جھومتے ہوئے، اور ان کو بتلایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. فوراً اسی وقت وہ توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا اتنا مشاہدہ تھا ان کو، اسی لیے شیخ تقی صاحب نے لکھا ہے
اور بیان پہ بھی کہا ہے، ہمارے بعض بزرگ ایسے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اس قدر غلبہ تھا شدت کے ساتھ کہ وہ جب سوتے تھے یا بیٹھتے تھے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب سے وہ لوگ دیکھتے تھے، اتنی اللہ کی رحمت کے وہ لوگ مشاہدہ کرنے والے تھے. مثلا آپ اپنے والد صاحب کے سامنے یا استاد کے سامنے پاؤں تو نہیں پھیلائیں گے سامنے اگر وہ بیٹھے ہوں، تو ان کو اس طرح استحضار تھا اور مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت تھی کہ وہ کبھی بھی وہ پاؤں پھیلاتے نہیں تھے. اور بشر حافی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے چپل نہیں پہنی، اسی وجہ سے کہ اللہ کے سامنے میں چپل پہن کر کیسے ننگے پاؤں، اسی لیے حافی کہا گیا. عربی میں حافی کہتے جو ننگے پیر چلے. مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے، وہ مدینہ طیبہ میں جب عمرے کے لیے حج کے لیے پہنچتے تھے 8 میل دور، مسجد نبی سے 8 میل دور پہلے ہی وہ ننگے پاؤں ہو جاتے تھے. کسی نے کہا یہاں ریتیلی زمین ہی ہے جو آپ کو پاؤں پہ نقصان پہنچائے. کہا سب کچھ برداشت کر لے گا قاسم، لیکن نبی کے دیار حبیب میں آ کر اور وہاں وہ چپل کے ساتھ گھومے، اس کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں. یہاں 1400 سال پہلے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک قدم لگے جن قدموں کو اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن میں اللہ نے ان قدموں کا ذکر کیا ہے. یہ شرابی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات اس کی معافی کر دے گا. والدین کے نافرمان، فرمایا اس رات وہ توبہ کر لیں، والدین زندہ ہے تو ان سے معافی مانگ لے جا کر، کوئی ایک زندہ ہے تو ان کی خدمت کر لیں. قرآن میں تو یہاں تک آئے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ کافر بھی ہے پھر بھی فرمائے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ جھگڑا مت کرو، اف تک نہ کہو. بڑھاپے کی کمزوری ہے، بے بسی ہے، مجبوری ہے، لہذا ان کے سامنے تم اف نہ کہو، ایسا جملہ نہ کہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات آپ دیکھ لیں، کتنا ادب کے ساتھ اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں. باپ آزر ہے، کافر ہے، بت فروش ہے. ایک بت کی عبادت کرنا الگ ہے، ایک بت فروش ہے، گناہ در گناہ، خود بھی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، اوروں کو بھی ترغیب دے رہا ہے، بت بیچ رہا ہے. لیکن باپ کو سمجھا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان. الفاظ آپ دیکھیں قرآن میں کتنے ادب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام لے رہے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 جگہوں پہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا، حسن سلوک کا ذکر فرمایا. تو والدین جن کی حیات ہے وہ اس کو غنیمت سمجھے، والدین کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں، انہیں راضی کر لیں شب قدر کی رات، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تیسرے نمبر فرمایا کہ رشتہ داروں سے کاٹنے والا، اس رات اس کی معافی نہیں. ذرا سی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ بہت آسان حساب لے گا اور بہت آسانی کے ساتھ جنت پہ داخل کرے گا. کون؟ فرمایا جن کے اندر 3 صفات اور خوبیاں موجود ہو. ایک وہ واعف عمن ظلم، جو ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دو، ظلم کرے معاف کر دو. اور فرمایا جو رشتہ توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑ لو، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں. سب سے بہترین طریقہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا. اگر وہ نہیں بنا رہا نہ بنائے، لیکن آپ اپنے ساتھ اس کا تعلق قرآن کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کی وجہ سے اس کا تعلق مضبوط رکھے. چوتھے نمبر فرمایا کینہ رکھنے والا. کینہ یہی ہے دور کرنے کا، اس کے لیے آپ دعا کریں غیر موجودگی میں. اگر دل میں نفرت آ رہی ہے آپ کی، کینہ آپ کے دل میں آ رہا ہے، لیکن آپ کوشش کریں اس کے لیے، اس کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، اس کے لیے تحفہ تحائف، اس کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر دیں. اس سے ہی کہ خود بخود دل کے اندر جو کینہ ہے وہ پھر اٹھے گا نہیں. اور یہی کینہ پھر نفرت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، نفرت کی طرف، پیار سے محبت سے نفرت کی طرف لے جاتا ہے. تو اس کو پروان نہ چڑھائے. یہ جتنا کینہ دل کے اندر ہمارا رہے گا پھر اسی سے محبتیں ختم ہو جائے گی، نفرتیں پیدا اور جنم ہوگی. تو یہ 4 شخص ہیں جن کی اس رات شب قدر کی رات معافی نہیں ہے، لہٰذا وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دوسری بات، اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج جمعہ جو ہے یہ الوداعی جمعہ ہے، تو الوداعی جمعہ ہو یا کوئی بھی جمعہ ہو، ہم مسلمانوں کے لیے پورا رمضان باعث بابرکت ہے. پورا رمضان
صرف الوداعی جمعہ سمجھ لینا اور اس میں مخصوص عبادتیں کر لینا اور نئی سلی ہوئی کپڑے اور زیب و تن کر لینا، یہ کہیں شریعت کا حصہ نہیں ہے، نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کی کتاب اٹھائیے، اور اسی طریقے سے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی محمودیہ اٹھائیے، تمام مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حج جمعۃ الوداع جو لوگ مناتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع الوداعی جمعہ بنا ہے، الوداعی نماز بنا ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث میں فرما رہے ہیں ہم نماز جو پڑھتے ہیں ہر نماز کو الوداعی نماز بنا ہے۔ مجھے معلوم نہیں آج اب جمعہ کی نماز کے بعد مجھے عصر کی نماز کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم جو بھی نماز پڑھے اس کو الوداعی نماز بنا کر پڑھے۔ پھر وہ نماز آپ دیکھیے کہ جس کو اگر پتہ چل جائے قیدی کو کہ مجھے اب فلاں وقت پہ پھانسی ہونی ہے، تو اب وہ کتنا دل جمی کے ساتھ اور خوشی و خضوع کے ساتھ آہ و بکا کے ساتھ وہ اللہ کی فریاد کرتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے، کس طرح دل جمی کے ساتھ۔ تو ہمیں یہی سمجھ لینا ہے کہ میری یہ نماز شاید آخری نماز ہو، الوداعی نماز ہو۔ مختلف الفاظات لگاتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، الوداع الوداع والسلام الفراق یا شہر رمضان، یہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے، یہ ڈھکوسلے ہیں دین اسلام سے، نبی سے، صحابہ سے، سلف صالحین سے، ائمہ دین متین سے، یہ کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ باقی پرچی آئی ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان مبارک چل رہا ہے، ان میں کچھ عبادات ایسی ہے جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ مثلا روزہ ہے، یہ فرض ہے، باقی مہینوں میں فرض نہیں ہے۔ اسی طرح تراویح کی جماعت ہے، ان رمضان کے علاوہ سنتوں کی بھی جماعت نہیں ہے، تراویح سنت ہے لیکن صرف رمضان میں۔ اسی طرح وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہے، سنت رمضانوں میں، رمضان کے علاوہ وتر کی بھی جماعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عبادت ہے فطرانہ، 11 مہینوں میں آپ کے اوپر فطرہ نہیں ہے، لیکن اس ایک مہینے کے اندر فرمایا فطرہ ہے۔ وہ فطرہ بھی کیوں ہے؟ روزے کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، نظر کی حفاظت نہیں ہوئی، زبان کی حفاظت نہیں ہوئی، سوچ کی حفاظت نہیں ہوئی، اس کو کمی پورا کرنے کے لیے تراویح کا صحیح اہتمام نہیں ہوا، یا اسی طریقے سے تراویح پڑھ رہے پہلی رکعت میں بیٹھے ہوئے، پہلی رکعت میں جیسے معمول بنا ہوا ہے بیٹھے ہوئے، ایک مسجد میں تو ویڈیو آئی ہے صرف امام کھڑا ہے باقی سارے بیٹھے ہوئے، اور ایک شخص شاید کھڑا تھا پیچھے وہ سامع تھا یعنی سننے والا، باقی پوری مسجد بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے محروم ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث میں یہاں تک فرمایا جب سجدہ انسان کرتا ہے تو اللہ کے پاؤں کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد نے فرمایا کہ سجدے سے زیادہ قیمتی جگہ وہ قیام ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے کلام کرنا، بات کرنا، اور اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے۔ فرمایا یہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اور رہ گئی ہے اس کی تلافی کیسے ہو؟ یہ فطرانہ ہے۔ تو فطرہ جو ہے وہ اس وقت 300 کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہے وہ کشمش کا ریٹ دیکھ لیا جائے تو کم از کم ہی وہ بھی میرے خیال سے زیادہ ہے، چونکہ مہنگائی تو عروج پر ہے اور ہر چیز ہم پھر بھی لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، لیکن جب فطرہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ فطرہ بھی ادا نہ کرے۔ یہ جان کا صدقہ ایک لحاظ سے ہماری عبادات کا اور اعمال کا صدقہ ہے، اس کو نکال لیا جائے، عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، جتنا جلد ادا کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ باقی کچھ ایسے فتوے بھی ابھی دیکھنے میں اور سننے میں ملے جنہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے ادا کرنا ہے عید سے، اگر کوئی 15 رمضان یا 20 رمضان کو ادا کرتا ہے اس کا فطرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ الامان والحفیظ، جبکہ فقہ حنفی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پہلے رمضان کو ادا کریں یا آخری رمضان کو ادا کریں یا عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں، یہاں تک کہ عید کی نماز کے بعد بھی اگر کسی کو یاد نہیں رہا اور وہ اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی دے دے، وہ فطرہ نہیں ہوگا، صدقہ ہو جائے گا اس کی طرف سے۔